السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی وہ آیات پیش کرنے لگا ہوں جن کو ہم تورات کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جو اللہ کی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اس کو انگلش میں تورا بھی کہتے ہیں اور 10 کمانڈمنٹس بھی۔ 10 کمانڈمنٹس، تو قرآن کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ ہے اور آیات 23 سے لے کر 39 تک۔ اس میں اللہ پاک نے 10 ایسی چیزیں ہمیں گنوا دی ہیں جس کو اللہ اینڈ پہ تشبیہ دیتا ہے حکمت کے ساتھ، کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو الہام کی ہیں۔ اس کا بڑا اچھا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے، قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے یاد دہانی، تذکرہ، یعنی قرآن، اللہ پاک قرآن کو مختلف ناموں سے اس کے نام لیتے ہیں، جیسے فرقان ہے، میرے کلپس ہیں اس پہ، میزان ہے، مہیمن ہے، تذکرہ بھی ہے جس کو یاد دہانی کہتے ہیں۔ یاد دہانی اصل میں کیا چیز ہے؟ یاد دہانی ہے کہ جو ہمیں چیز پہلے سے پتہ ہو۔ اس کا کچھ لوگ نصیحت بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ نصیحت وہ چیز ہے جو عمومی طور پر پہلی بار کی جاتی ہے، کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ ایسا نہ کیجئے۔ اس کے بعد ہم اسی چیز کو یاد دہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو دراصل لفظ تذکرہ کا مطلب یاد دہانی ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو 10 ابھی میں آپ کے سامنے نکات رکھوں گا جو اللہ پاک نے ہمیں یاد دہانی کے طور پر کیا ہے، یہ سب وہ چیزیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں۔ کہاں سے پتہ چلیں؟ جو اللہ پاک نے سورہ شمس میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس 91 سورہ کی 8ویں آیت ہے، کہ میں نے الہام کر دیا ہر نفس کے اندر اس کی برائی اور اس کی اچھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، یا جھوٹ بولتے ہیں تو برا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک آفاقی اچھائی اور آفاقی برائی ہیں۔ irrespective آف our religion، جو بھی ذات پات مذہب ہو ہمارا، جھوٹ ہر جگہ برا جانا جاتا ہے، وعدہ خلافی ہر جگہ بری جانی جاتی ہے۔ تو قرآن کیوں ذکر کرتا ہے اس کا، جو ہمیں چیز پہلے سے پتہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو یاد دہانی کہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت دنیا میں جب جیتے ہیں تو ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے کام اچھے ہو جائیں، اور وعدہ خلافی بھی کر لیتے ہیں، وہ ایک مزاج بن جاتا ہے وعدہ خلافی کا۔ تو جب اسی لیے ہے کہ قرآن پڑھا جائے، جب ہم قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، وہ آیات سامنے آئیں گی تو یاد دہانی ہو جائے گی کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، یا میں جھوٹ بولتا ہوں کبھی ادھر یا کبھی ادھر، تو وہ نہیں بولنا چاہیے، اس طرح کی بات۔ اب آپ دیکھیے کتنی سادہ باتیں اس میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ میں تھوڑا سٹارٹ کروں گا عربی کے ساتھ، پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں اللہ شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ، یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں، آیت یہ 23 آیت کا سٹارٹ ہے، اور 39 آیت پہ وہ یہ ختم ہوں گی، اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، یعنی جو پہلے سے ہمیں پتہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے تنہا اسی کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی چیز اس کائنات کا، ہمارے تخلیق ہونے کا، ہمارے وجود میں آنے کا دراصل ایک ہی مقصد ہے، وہ اس کہ ہم اس پروردگار کائنات کو ایک جانیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے گا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی شروعات اور اس کا اختتام توحید پر ہے۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اللہ اور پھر ماں باپ، یہ کیا چیزیں؟ جب انسان شعوری آنکھ کھولتا ہے یا شعوری عمر کو پہنچتا ہے، اس کو 2 حقیقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہ ایک اصولی طور پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کائنات خوبصورت زمین آسمان بنے ہیں، چاند ستارے سورج،
اس کا پروردگار ہے. اس کی ڈیٹیلز ہیں لیکن یہ اس کو ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ایک رب ہے جو اس کو مجھے پالتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, مجھے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, کریٹر, سسٹینر, پرووائڈر. لہٰذا اس کے کچھ حقوق ہیں. سب سے بڑا حقوق یہ حق اس کا ہے کہ آپ اس کو ایک جانیں. وہ اللہ نے لکھ دیا. ساتھ ہی اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ فیلو ہیومن بینگز ہیں اس کے ارد گرد. تو سب سے پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہے جو اس کو پیدا کرتے ہیں. تو بالکل یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک آیت کے ایک حصے میں اللہ نے بند کر دیے کہ اللہ کو ایک جانو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو. بڑی خوبصورت دعا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا. کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو کس طرح پرورش کرتے ہیں والدین بچوں کی. تو یا اللہ وہ چونکہ بزرگ ہو گئے ہیں اور بڑی عمر کو آ گئے ہیں, اب دے آر ڈیپینڈنٹ ناؤ, آپ ان پر اسی طرح رحم کریں جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. یہ بڑی اچھی آیت ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہم جوان ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے, تو ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے ذرا والدین کے پاس بیٹھنے کا, ان کا حال پوچھنے کا, ان کی خدمت کرنے کا. اور خدمت مختلف طریقوں سے بھی ہوتی ہے. آپ ان کی یو کین سپورٹ دم فائنینشلی یا کچھ اور طریقے سے. لیکن دراصل اس وقت جب آپ کی زندگی بڑی ایک فاسٹ پیس جاری ہوتی ہے, اس پہ آپ نے والدین کے ساتھ تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا, وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن جو کرے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں میں دلوں کا حال جانتا ہوں. اور اگر تم سعادت مند رہو گے, یعنی کہ ان کا کہنا مانتے رہو گے, ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بیٹھو گے اور ٹائم گزارو گے, تو اللہ اور اس میں اگر کوئی چیزیں غلطی تم سے ہو جائیں گی, بہرحال اللہ درگزر کرنے والا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئیں, 10 کمانڈمنٹس ہیں. ابھی ہم 3rd پہ آ رہے ہیں. تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی, اور مال کو بے جا مت اڑاؤ, اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. دیکھیں یہ اللہ نے یہ سب وہ باتیں جو ہمیں معلوم ہیں. ایکچولی اس کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, یاد دہانی ہے. جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, قرآن دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے کہ وہ اس میں دوسروں کا حق تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے صرف کہ میں اس کو اڑاؤں جیسا مرضی چاہوں, پارٹیاں کرتا رہوں, جوتے خریدتا رہوں, کپڑے خریدتا رہوں. نہیں, کرے وہ بھی کرے, لیکن وہ حق تسلیم کرتا ہے. قرابت دار سب سے پہلا آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے, ماں باپ کو دیکھنا ہے. وہ تو نہیں کہ بہن بھائی تو نہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے اور آپ ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے, تو یو ہیو ٹو ٹیک دیم along. یہ وہ حق ہے جو آپ نے تسلیم کرنا ہے. دیکھیں اس کے بعد رشتہ داروں کی باری ہے نا, اور اسی طرح یہ آؤٹ چلتا ہے سرکل. تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی, اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ, فضول خرچی. اللہ کہتا ہے فضول خرچی والے دراصل شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اللہ کا ناشکر ہے. تو بیسیکلی اب ناشکری کر رہے ہیں. اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو, یعنی ابھی تمہارا ہاتھ کھلا نہیں ہے, تمہاری اپنی ضروریات ہے, تم ابھی دے نہیں سکتے, اور تم سے کوئی مانگ رہا ہے, کوئی تقاضا کر رہا ہے, تو جس کی تمہیں امید ہے اللہ کے فضل کی, تو ان سے نرمی سے بات کرو, جھڑک کے ان کو نہ سائڈ پہ کر دو, ان سے نرمی سے بات کرو. دوسرا پہلو,
اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو. یعنی نہ آپ اتنے کنجوس ہو جائیں، نہ آپ اتنے لوگوں کو ہی بانٹنا شروع کر دیں کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑ جائے کل کو، اللہ نہ کرے. تو یہ ایک بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے. اللہ آگے فرما رہا ہے بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے. یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ نے پیسہ اگر دولت ہے، زیادہ ہے، اس میں آپ نے حق دیکھنا ہے فیلو ہیومن بینگز کا. کم ہے اور کوئی تقاضا آپ سے کر رہا ہے، نرمی سے بات کریں. سمپل بات ہے. اب آپ دیکھیے، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے. یہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ یہ عربس میں سے کچھ ایسے ٹرائبس تھے، کچھ ٹرائبس، اور ان میں سے کچھ جو لوگ ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ اتنی بری سمجھتے تھے بیٹی کو کیونکہ وہ ایک ٹرائبل نظام تھا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ٹرائبل نظام تھا، اس میں بیٹوں کی ضرورت تھی. وہ لڑتے تھے آپ کے لیے ساتھ کیونکہ نہ اسٹینڈنگ آرمی تھی، نہ رینجر تھی، نہ کچھ تھا. تو وہ ایک بہرحال ان کو بڑا تھا کہ یہ بوجھ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب معاشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو جہالیہ کا دور کہتے ہیں، جہالت کا، اس میں تو 40 شادیاں کرتے تھے. یہ 40 بیویاں ہوتی تھیں. یعنی اور ان میں سے اگر وہ شوہر مر جاتا تھا، جو ان کے بیٹا ہوتا تھا، وہ ایک تو اس کی ہوگی اصلی ماں، تو باقی 39 ہوگی سٹیپ مدرز. تو جس طرح وہ مویشی اور باقی چیزیں انہیرٹ کرتے تھے، وہ سٹیپ مدرز بھی انہیرٹ کرتے تھے، ان سے شادیاں کرتے تھے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کا رتبہ تھا، سٹیٹس تھا عورتوں کا اسلام سے پہلے. تو اسلام نے آ کر تو ان کو بہت ایک بالکل پیرلل کھڑا کیا مردوں کے ساتھ، پیرلل کھڑا کیا. وہ ایک مس کنسیپشن ہے کہ وہ کہتے ہیں مرد کو ایک درجہ زیادہ ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ابھی موقع نہیں ہے، بٹ بالکل پیرلل. اللہ نے کہہ دیا ایک اور جگہ کہ میں نے مرد اور عورت کو ایبسولوٹلی لیول پلینگ فیلڈ دی ہے. وہ نیکی میں جتنا مرضی بڑھ جائیں، رولز میں ڈیفرنٹ ہے. یعنی دیکھیں نا، اگر ہم کہتے ہیں، میں اس پر بات کر دیتا ہوں کہ مرد کو بحیثیت میاں ایک درجہ، بیوی جو عورت بحیثیت بیوی کے ایک درجہ اوپر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو نکاح کا انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے ذمہ ہے کمانا، تو وہ ایک درجہ اس کو اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن ہے. لیکن اسی طرح اگر آپ عورت کو ماں کے روپ میں دیکھیں، اس کا درجہ مرد کا جو باپ ہے 3 درجہ زیادہ ہے. تو اس کو اس کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے. اینی وہ اس کو وہ پھر لڑکیوں کو اس طرح قتل کر دیا کرتے تھے. اور اس کا سورہ تکویر میں بہت خوبصورت ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن تو کس جرم میں ماری گئی. تو ان کو قتل مت کیجیے. اللہ نے کہا ہے میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، تو ڈونٹ ڈو دیٹ. زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. وی آل نو دس. خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلمانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے، سو وہ قتل سے حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. یعنی قتل بھی ہو گیا اور آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے تو اتنا لیں جتنا ریکوائرڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا. یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، ہمارا ایک محاورہ ہے نا اردو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. اینٹ پتھر سے ذرا نرم چیز ہے، دونوں سخت چیزیں، ریلیٹیولی پتھر زیادہ سخت ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اگر اینٹ استعمال کرے میں پتھر سے جواب دوں گا. بہرحال ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے اگر قتل بھی ہو جائے، اگر ہو گیا اور آپ کمپنسیٹ کریں گے یا کمپنسیشن لیں گے، اتنی جتنی اس کی ایک کمپنسیشن بنتی ہے وہ آپ نے لینی ہے. تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو.
ہاں اگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں، اچھے طریقے سے یعنی اگر آپ نے یتیم کے مال کو انویسٹ کر دیا ہے کہ وہ کل کو بڑھ جائے تو آپ کر لیں، اور جب وہ پختگی کی عمر یعنی جب وہ میچور ہو جائیں پھر آپ ان کا مال تھوڑا ان کو ٹیسٹ کر کے کہ وہ مال اڑائی نہ دیں، اس کے بعد ان کے مال ان کے حوالے کر دیں۔ اب آپ دیکھیے، اور عہد کو پورا کرو، ہم یہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ مثلا فون آتا ہے آپ کدھر ہیں، بس میں پہنچنے والا ہوں، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے ہم پہنچتے نہیں ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ جو ہمارا قومی مزاج ہے، سوچ سمجھ کر ٹائم دیں، سوچ سمجھ کر بات کریں، سوچ سمجھ کر وعدہ کریں، کر لینا چاہیے۔ وہ شروع میں تو آپ کو فیل ہوگا، لیکن آپ کو جب عادت پڑ جائے گی تو اٹ ول بیکم ویری ایزی۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اپنا پورا تول پورا رکھیں۔ تول سے مراد صرف یہ نہیں کہ جب ہم چونسام لینے جائیں تو اس کو کہیں یار تول پورا رکھیں، یہ ہماری اوپر بھی ہے، اور تولنا صرف ترازو نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی جتنے کام ہیں بالکل بیلنس طور پہ ہونے چاہیے، عدل اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس سے تم جانتے نہیں ہو، تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل سب کی پرسش ہونی ہے۔ یہ کتنی فینٹاسٹک آیت ہے۔ میرے کلپس ہیں اس کے بارے میں، سورہ الحجرات میں I've got 4 clips, 1 of 4 یا 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3 اس طرح کر کے۔ اس پہ یہی اس میں ایک میں ہے کہ زیادہ بدگمانی نہ کریں۔ زیادہ بدگمانی کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں، اور آپ سوچ رہے وہ یہ کر رہا ہوگا، وہ ایسا میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ وی کانٹ ڈو دس۔ اللہ کہتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایگزیکٹ وہی بات اللہ نے یہاں بیان کر دی ہے، اور یہاں تو بڑی کھول کے بات کر دی ہے بات کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس سے تم جانتے نہیں ہو۔ ہم کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے بارے میں باتیں، اور دوستوں کے بارے میں، اور بہن بھائیوں کے بارے میں جو گھر سے باہر دوسرے گھر رہتے ہوں، یہ ہے تو ویسا ہے تو یہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل سب کی پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کرنا چلو، کتنی زبردست بات ہے۔ وی نو آل، یہ 10th چیز ہے، دس از the 10th thing، وی نو آل دیز تھنگس۔ یہ بیوٹی ہے قرآن کی، یاد دہانی ہے۔ اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے قرآن میں کہ ایسی چیز ہے جو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو پھر قرآن وہ اپنے آپ کو فرقان، میزان، مہیمن، تذکرہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ پھر ہم قیامت کے دن اللہ کو تو کہہ دیں گے تو قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو آپ نے یہ کہا ہے۔ نہیں، قرآن بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ یاد دہانی ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ جسٹ بی ہمبل، نارمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ہے پہاڑی کا واعظ، اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، حلیم، کیونکہ وہ زمین کے وارث ٹھہریں گے۔ زمین کے وارث قیامت کے دن، جب اسی زمین اور آسمان کو توڑ کے جب قیامت آئے گی اور اللہ جنت بنائے گا، اس کے آپ وارث ٹھہریں گے۔ اور ایروگنٹ کے بارے میں تو آپ جان لیں، یہ تو قرآن میں سورہ اعراف میں ہے۔ وہ جو سوئی ہے نا جس سے ہماری آپ کی یہ میری نانی دادی، یا اب تو میری امی بھی بزرگ ہو گئی ہیں، کہتی نا بیٹا آئیں ذرا سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال دیں۔ ہم پھر وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیتے ہیں، جس کو آئی آف دا نیڈل کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ تکبر کرنے والا، ایروگنٹ آدمی میری جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا
کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب اس کا اختتام ہے، یہ ہے وہ جو دیکھیں نا، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اوحا یہ وہ چیزیں جو میں نے الہام کی ہیں، تمہارے رب نے الہام کی ہے ایز حکمت تمہاری طرف، وزڈم جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یاد دہانی اللہ نے یاد دہانی کے طور پہ لکھ دی ہیں۔ دیکھیں ترجمہ، یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ اس ساری 10 کمانڈمنٹس کا سٹارٹ اور اینڈنگ اٹ ہیز بین انکمپسڈ، یہ انویلپڈ with توحید۔ یہ میں نے آپ سے بس بیان کرنا تھا، یہ قرآن کی اور 10 کمانڈمنٹس ہیں، جس طرح ہم تورات کو بھی 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، تو قرآن کی یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 احکام ہیں یہ انہی سے منسلک ہے اور ہمارے لیے ایک حکمت اور یاد دہانی ہے، تاکہ ہم اللہ کی وہ جنت پا سکیں جو اللہ نے پاک لوگوں کے لیے بنائی ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔